لیکن یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کے چیلنجز بھی ہوتے ہوں گے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بن گیا ہے، لیکن اسٹوڈنٹ ہر سیلف فاطمہ فراز نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہیں۔ فاطمہ تھینک یو سو مچ۔ فاطمہ بتائیے گا، ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ بڑی چیلنجنگ ٹائمز ہیں فار ینگ اسٹوڈنٹس ان پاکستان ان جنرل اگر ہم بات کریں، یا پھر اصل میں بھی ایسا ہی ہے؟ رائٹ ناؤ اگر ہم دیکھیں تو اگر اسپیسیفکلی ابھی کی بات کریں تو وہاں ٹائمس ہے پولیٹیکل سچویشن ان دا کنٹری، اگر ہم سچویشن دیکھیں تو وہ بھی ہماری کنٹری کی ایسی ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں اور لیک آف ریسورسز کی وجہ سے بھی وہ سفر کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم 3-4 بڑے چیلنجز کی بات کریں فاطمہ، تو آپ کے خیال میں ہماری یہاں اسٹوڈنٹس کو کن بڑے چیلنجز کے سامنے، پرٹیکولرلی لڑکیوں کو؟ لوگوں کو اگر میں اپنی ریجن کی بات کروں خیبر پختونخوا کی، تو فرسٹلی دیر ناٹ، وہ اسکول جانے کی اجازت نہیں ملتی، لیکن اگر ابھی ایسے چیلنجز کی بات کریں جو کہ وہ فیس کر رہے ہیں ڈسپائٹ وہ اگر اسکول جا بھی رہے ہیں، تو ہم اگر ٹریولنگ کی جو ان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ٹریول ہے کہ ان کے پاس ایسے ٹریولنگ کے لیے کوئی ایسی چیزیں دستیاب نہیں ہے یا ایسے ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے کہ وہ سیفلی اپنے گھروں سے اسکولس تک جائے۔ دوسرا یہ کہ ان کے پاس سیف اسپیسیز نہیں ہے اسکولز میں جہاں پر وہ ایزیلی اپنی ایجوکیشن کو حاصل کر سکے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی فیکٹرز ہے جو کہ ہماری آج کل کی جنریشن جو ہے سب سے زیادہ فیس کر رہی ہے۔ اچھا فاطمہ، واٹ اباؤٹ دا کوالٹی آف ایجوکیشن اٹ سیلف؟ اب ایک زمانہ تھا جب رٹا بھی بڑا اچھا چل جاتا تھا اور ریلیٹیولی ایزیئر تھا، اب تو اتنے چیلنجنگ ٹائمز، ایک دنیا اتنی ایک گلوبل ولیج ہی جس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ جتنا بھی پڑھ رہے ہو، جتنا بھی سیکھ رہے ہو اپنی کلاسوں میں، آپ اتنے ویل کنیکٹڈ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ تو کوالٹی آف ایجوکیشن اور خاص طور پہ تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا اسٹوڈنٹس کی، ینگ مائنڈس کی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کلاسز میں ہو رہی ہے؟ اگر میں بات کروں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کی تو وہاں پر پھر بھی فوکس کیا جا رہا ہے، لیکن گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کی اگر بات کریں تو وہ ابھی بھی وہی رٹا والا سسٹم ہے۔ زیادہ فوکس جو ہے وہ اکیڈیمکلی بچے کو اسٹرانگ بنانے میں ہوتا ہے، لیکن اس کو مینٹلی پریپیئر کرنے کے لیے جو کہ اب آؤٹر ورلڈ ہے، جو کہ دنیا ہے ہمیں فیس کرنی ہے، اس کے لیے اتنا نہیں کیا جا رہا۔ ہم سب سے زیادہ فوکس کریں جو کہ کتابوں میں باتیں لکھی ہوتی ہیں ہم وہ یاد کر رہے ہیں، وہی چیزیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہی ہے بیسک لائف اسکل سیکھنا، مینٹلی ایک اسٹوڈنٹ کو اسٹرانگ بنانا، اس پر ابھی بھی پاکستان میں میں سمجھتی ہوں کہ اتنا فوکس نہیں کیا جا رہا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے میں اگر خیبر پختونخوا ریجن کی بات کریں تو کیا ہم پچھلے کچھ سالوں کا کمپیریزن کریں اور 2022 میں دیکھیں تو پہلے سے زیادہ لڑکیاں اسکول جا رہی ہیں، یا یہ شرح کم ہوئی ہے، یا یہ شرح اتنی ہی ہے؟ سرٹن رپورٹس کے مطابق جو یہ اسٹیٹس ہے، لڑکیاں زیادہ ابھی جا رہی ہے اسکولز میں، ہائر ایجوکیشن ریسیو کر رہی ہے، لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر ابھی بھی گرلز جو ہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن تک وہ حاصل کرتی ہے اور ہائر ایجوکیشن کے پاس ان کے لیے سہولیات نہیں ہوتی، جیسے کہ شہروں لائک نوشہرہ وغیرہ میں یونیورسٹیز نہیں ہے تاکہ وہ وہاں جا سکے اور اپنی ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکے۔ تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ سیکنڈری ایجوکیشن تک یہ شرح جو ہے وہ اس میں اضافہ آ گیا ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن میں ابھی بھی بہت کم ہے لڑکیوں کی ریپرزنٹیشن۔ How about having a very different and independent opinion, فاطمہ؟ بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب ایک ہرڈ کی طرح ہی اگر سوچ رہے جو ہر کسی کے مطابق ہو اور ہر کسی کو ایکسیپٹیبل ہو وہ تو چلتی ہے، لیکن جہاں آپ کا تھاٹ پروسیس ذرا چینج ہو جائے، ذرا ڈفرینٹ ہو جائے، آپ اوپینینیٹڈ ہو جائیں، وہ تھاٹس انکریج کی جاتی ہیں اسکولوں میں آج کل بائی دا اسٹاف، بائی دا پرنسپلس، بائی دا ٹیچرس؟ اگر میں اپنی اسکول کی بات کروں جو کہ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے، انٹرنیشنل بورڈ ہوتا ہے، تو وہاں پر ابھی اس کو ایسے ہے کہ مطلب اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اور بھی اکیڈیمک ایکٹیویٹیز کے علاوہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے اس میں فوکس کرے یا اس میں ایکسل کرے فیوچر میں۔ لیکن اگر میں اور اسکولوں کی بات کروں جو کہ گورنمنٹ اسکولس ہے یا جو اسکولز ہے جہاں پر ابھی بھی وہی سسٹم ہے پڑھائی والا، وہاں پر ایسے سے کوئی بھی سسٹم نہیں ہے کہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ یہ کام کرے
بلکہ رادر ان کو ڈسموٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے اسٹڈیز پہ فوکس کرے رادر دین فوکسنگ آن سمتھنگ لائک ایکٹیویزم. ایک مختصر بات بتائیے گا فاطمہ, بیکاز یو آر اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ, بنیادی چیز جیسے کہ پینے کا صاف پانی یا لڑکے لڑکیوں کے لیے الگ باتھ روم کا ہونا یا صاف باتھ روم کا ہونا بھی ایک چیلنج بن جاتا ہے. آئی اسٹل ریمبر گوئنگ ٹو اے اسکول ان چائلڈہڈ جہاں باتھ روم صاف نہیں تھا اور وہ اسکول میرے لیے ٹراما بن گیا. تو کیا یہ بنیادی چیزیں ہیں اویلیبل آج کی دنیا میں جب ہم بات کرتے ہیں؟ آج کی دنیا میں اگر یہ اویلیبل ہو بھی تو جو جن لوگوں کے پاس ریسورسز ہوتی ہے ایسے اسکولز میں جانے کے لیے تو وہ ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہے, لیکن گورنمنٹ اسکولس کے اگر ہم ابھی حالات دیکھیں تو اسی وجہ سے لڑکیاں جب ہوتی ہے تو وہ سرٹن ٹائمس پہ وہ نہیں جا سکتی کیونکہ ان کے پاس واش رومس کا صحیح واش رومس اویلیبل نہیں ہوتے, پانی نہیں ہوتا اسکولس میں. تو یہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اسکولس میں یہ مسئلہ ہے. بہت شکریہ آپ کا فاطمہ. فاطمہ فیروز اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی. مطلب بہت اچھا انہوں نے ایکسپلین بھی کیا اور بڑی اچھی ایک ایکوریٹ آئی وڈ سے پکچر آف اسٹوڈنٹس اینڈ دیئر چیلنجز ان دس ڈے اینڈ ایج انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اور یہ آپ کا آخری کویسچن جو تھا نا, یہ بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے بیکاز بہت سی بچیاں اسکول اس لیے نہیں جاتی ہیں, ارلی ایجز میں اسکول ان کو چھڑوا دیا جاتا ہے بیکاز آف لیک آف دیز فیسلٹیز. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی کالجز یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں لڑکیوں کے لیے ایکسیس اس طرح نہیں ہے ٹو واش رومز اینڈ یو نو ایز بیسک ایز ہیونگ ایکسیس ٹو کلین واٹر اینڈ واش روم اور باتھ روم میں پانی ہونا. ہم ان چیلنجز کی بات کر رہے ہیں اس دور میں بیٹھے ہوئے. اسی پہ بات کرتے ہیں. علی عبداللہ خان ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور سینٹرل آرگنائزر پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ علی عبداللہ. بتائیے گا, ہم فاطمہ سے لڑکیوں کے ایشوز اور پرٹیکولرلی ان کی تعلیمی شرح یا ان کے ایڈمیشن کی پرسنٹیج پہ بھی بات کر رہے تھے. اوور آل آپ ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں کہ ڈو یو تھنک دیٹ سیٹسفیکٹری ہیں حالات, بہتری ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ہی صحیح, یا ابھی ہیں چیلنجز ہمیں بہت سارے؟ آج اگر آپ پاکستان میں دیکھیں یہاں پہ ایک طبقاتی ڈیوائیڈ موجود ہے. ہر بندے کے لیے ایک جیسی مواقع جو ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے موجود نہیں ہیں. اور یہ جو تعلیم کی جو طبقاتی ڈیوائیڈ ہے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ بھی نہیں میں کہہ رہا ہوں بلکہ میجورٹی لوگ جو ہیں پاکستان کے, وہ لوگ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں, تعلیمی اداروں میں, اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی فی جو ہے فی ٹائم پر نہیں دے سکتے. ہر سال جو ہے فی ہائکس ہوتی ہیں. ACC کا جو بجٹ ہے, بجٹ میں ہر سال کٹوتیاں ہوتی ہیں, جس وجہ سے تعلیم حاصل کرنا جو ہے ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیمپسز میں ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے, بالخصوص جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنے ساتھی طلباء کی وجہ سے بھی ہراسمنٹ فیس کرنا پڑتی ہے, اور طلباء کے علاوہ ان کو اساتذہ بھی کیمپسز پر ہراس کرتے ہیں. پھر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کیمپسز پہ, تمام تر پاکستان کے جو کیمپسز ہیں ان کیمپسز پہ کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے, اور کوئی بھی جو سوال کرنے والا طالب علم ہے اس طالب علم کے ساتھ جو رویہ تعلیمی اداروں میں رکھا جاتا ہے وہ انتہائی ناقابل برداشت رویہ ہے. بڑے امپورٹنٹ ایشو پہ آپ نے بات کی ہے بیکاز ڈیفینیٹلی یہ بڑے پریزنٹ اینڈ ریئل ایشوز ہیں آج کل کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. یہ بھی بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے, تو یہ کس طرح ہوگا اور کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, میرا اپنا بھی اس چیز پر یقین ہے کہ طلبہ یونینز کی بحالی کے بعد یہ تمام تر اس طرح کے جو مسائل ہیں میجورٹی جو ہے وہ حل ہو جائے گے. وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی ایک الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے, اور جس میں اسٹوڈنٹ یونین کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا ممبر ہوتا ہے. اب یونیورسٹی کا جو سنڈیکیٹ ہوتا ہے وہ ایک ایسی باڈی ہوتی ہے جو یونیورسٹی کے تمام تر فیصلے کرتی ہے. تو اگر ہم اسٹوڈنٹس کا ایک ریپرزنٹیٹیو یونیورسٹی سنڈیکیٹ میں بیٹھے گا, وہ ہماری ریپرزنٹیشن کرے گا, تو بہت سے مسائل جو تعلیمی اداروں کے اندر ہم لوگوں کو پیش آتے ہیں وہ مسائل حل ہو جائیں گے. جس طریقے سے اگر ہر سال فی ہائک ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس کا ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ادھر بیٹھا ہوا ہے تو وہ فی ہائک کے خلاف بات کرے گا, اس کی مرضی کے بغیر, اسٹوڈنٹس کی مرضی کے بغیر فی ہائکس نہیں ہو سکیں گی. ایک اسٹوڈنٹ اگر یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا ممبر ہے, اسٹوڈنٹس کا ریپرزنٹیٹیو اس کا ممبر ہے, تو یہ چیز بھی وہ انشور کرے گا کہ کیمپس پہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو ہراس نہ کیا جائے. اور اس میں جو بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے اسٹوڈنٹ یونینز کی وہ یہ ہے کہ
اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی یونین کے پریزیڈنٹ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں اگر وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ یونینز کی جو الیکٹڈ باڈی ہے, یونینز کے پریزیڈنٹ یا پوری کی پوری باڈی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتی ہے ان کے ایکشنز پر. اچھا, آپ سے فاطمہ سے بات کر کے تو بڑا ہمیں حوصلہ مل رہا ہے کہ ہمارے نوجوان کتنے انلائٹنڈ اور کتنے زبردست بات بھی کرتے ہیں, خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں, آئیڈیاز بھی بڑے اچھے ہیں. لیکن ایک اوور آل رویہ ہم نے دیکھا, وی شوڈ ناٹ جنرلائز اٹ, لیکن ہم نے دیکھا ہے ان پاکٹس کے ہمارے نوجوان بڑے پرتشدد بھی ہو گئے ہیں, اختلاف رائے بھی برداشت نہیں کر پا رہے. ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا پہ تو اس کا بڑا ایک خوفناک سیمپل ہمیں نظر آتا ہے. سو کیا یہ جنرلائزڈ رویہ ہے یا پھر یہ ون آف چیز ہے, اور کیا یہ رویہ بدلا جا سکتا ہے علی عبداللہ؟ بیسکلی 1984 میں یونینز پر پابندی لگی ہے, تو 47 سے 84 تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسٹوڈنٹس نے وائلنس نہیں کی ہے. وائلنس کے آپ کو بہت کم واقعات ملتے ہیں, لیکن 84 سے اٹھا کر اگر آپ 2022 تک دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتی ہے وائلنس بہت زیادہ ہوئی ہے. تو یہ بات کہنا انتہائی غیر ضروری اور انتہائی غلط ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز ہونے کی وجہ سے وائلنس ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے جو وائلنس دیکھی ہے, بالخصوص میں نے اسٹوڈنٹ یونینز اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. 30 سال سے زائد عرصہ ہو گیا یونینز پر پابندی, اور میں نے وائلنس دیکھی ہے. ایک وائلنس تو وہ ہے جو لڑائی جھگڑے کی صورت میں ہو رہی ہے, دوسری وائلنس وہ ہے جو کیمپس پر یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر کرتی ہے. وہ وائلنس ہمارے اوپر کبھی فی ہائکس کی صورت میں کرتے ہیں, وہ وائلنس کبھی ریشل پروفائلنگ کی صورت میں ہوتی ہے, وہ وائلنس کبھی اسٹوڈنٹس کو ہیوملیٹ کرنے کی شکل میں ہوتی ہے. مختلف طریقوں سے اسٹوڈنٹس کو کیمپسز کے اوپر جو ہے وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ وائلنس یونیورسٹی ایڈمن کی طرف سے, یونیورسٹی گارڈز کی طرف سے بھی ہوتی ہے. میرے مطابق اگر اسٹوڈنٹ یونینز ہوں گی تو اسٹوڈنٹ یونینز اس قسم کی وائلنس کو بھی روکیں گی, کیونکہ ہم لوگ جب ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ یونینز کی پاکستان میں, تو مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہم لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز کی اس وقت جو الیکٹڈ باڈی تھی وہ کیمپسز پر کسی قسم کا اسلحہ نہیں آنے دیتی تھی. تو یہ وائلنس جو ہے, یہ وائلنس اسی صورت میں رکے گی اگر طلبہ یونینز جو ہیں وہ بحال ہوں گی. بہت شکریہ آپ کا علی عبداللہ. بہت شکریہ, بہت ہی انلائٹننگ تھا بائی دا وے فاطمہ سے بھی بات کرنا اور علی عبداللہ سے بھی, بیکاز اف دیز آر دا چلڈرن تو ہم نہیں کہوں گی, ینگ پیپل جن پہ ہمارا فیوچر, ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, تو دین وی آر پھر ہمیں تسلی ہے, سیف ہینڈز. ہم یونینز کی بات کر رہے تھے, اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے بیکاز اگر اس قسم کے بچے اوپر آتے ہیں اور اس قسم کے بچے اگر پولیٹکس میں آتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ جو ایک آپ کو پتہ ہے نا موروثی سیاست اور ڈائنسٹک پولیٹکس کی ایک بات ہوتی ہے جس سے پورا ملک جو ہے وہ تنگ آ چکا ہے. دس از دا چینج دیٹ وی نیڈ, دس از دا مائنڈ سیٹ دیٹ وی نیڈ, جہاں لٹرلی آپ ریکگنائز کریں واٹ دا ایشوز آر اینڈ یو آلریڈی ہیو پروپوزلز اینڈ سولوشنز کو اس طرح بہتر. میرا خیال ہے کہ ہمارے اکراس دا بورڈ سیاسی لیڈران کو ہمارے آج کے نوجوانوں سے ہی بات کرنے کا ڈھنگ سیکھ لینا چاہیے, کیونکہ بات سمجھانے کا بھی, بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. مطلب ہم اپنے لیڈران کو سارا دن مختلف پریس کانفرنسوں میں جس طرح انداز گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اس سے آپ کا دل کھٹا ہوتا ہے, آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم کس جھمیلے میں پھنس گئے ہیں, یہاں یہی سب کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن بڑے دن بعد ہم ابھی ٹیلنگ یو کہ 2 مہمان ہمارے شو پہ آئے ہیں جن سے بات کر کے ہم بڑے مطمئن ہوئے, اور ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ کانورسیشن اگلے 15-20 منٹ بھی چلتی رہے, کیونکہ ہمیں ان نوجوانوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور ایسے بہت ہے, ایک لٹرلی وہ ایک تسلی ہو جاتی ہے. اوپینینز بھی ہیں اور بڑے اچھے اوریٹرز بھی ہیں, بڑی اچھی طرح انہوں نے جو اپنا میسج ہے اور اپنی جو تاثرات ہیں, دے ہیو پٹ دیم اکراس. بھائی اختلاف رائے کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ اگلوں کے گھر تک پہنچیں. کاش کہ کوئی یہ بات سمجھ آئے. ایک اور چیز جو یہاں مینشن کی تھی نا, دس از فار آل دا ٹیچرز آؤٹ دیئر, اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہٹ کے سوال کرے یا اس کا تھاٹ پروسیس ذرا ڈفرینٹ ہے تو ٹیچرز کو, اساتذہ کو بھی اس کو پرسنل نہیں لینا چاہیے, اوفینڈ نہیں ہو جانا چاہیے, اس کو گائیڈ کرنا چاہیے اس بچے کو. تو دے ور ٹاکنگ اباؤٹ دس ایز ویل, اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ, یہی چیز تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہرڈ مینٹیلٹی نہ بنے, انڈیویجویلٹی ہو, ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوں. So that should be encouraged. اچھا, یہ جو ابھی ایک نوجوان نے بات کی نا, یہ سیکیورٹی گارڈ جو یونیورسٹی کالجز اور ان میں ہوتے ہیں, یہ بھی ایک عجیب سے ٹینشن کریٹ کیے رکھتے ہیں. یہ جو ماحول ہے نا, ایک حدود ہونا چاہیے, ایک دائرہ ہونا چاہیے ہر چیز